جب ہم نے یہ سن لیا کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت، اپنے نیک بندوں کی حفاظت یا مومنین کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسا کرتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنے عیب چھپائیں اور خود ہی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ اس سے پہلا فائدہ نکلا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے درمیان میں بندے رسوا نہ ہوں، لیکن یہ بندوں پہ بھی لازم ہے، بندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب رب کسی کے عیب چھپاتا ہے تو وہ خود بھی اپنے عیب چھپائے۔ بندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب رب کسی کے گناہ چھپاتا ہے تو بندے بھی اپنے گناہ چھپائیں، ورنہ وہ معافی کے خواستگار نہ ہوں، وہ معافی کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ یہ آج کی پہلی مثال ہے، یوں سمجھ پہلا فائدہ ہے کہ جب رب بندوں کے گناہ چھپاتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے گناہ چھپائیں۔ جب رب بندوں کی عیب پوشی کر کے اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے تو بندوں کو خود بھی چاہیے کہ اپنے عیب چھپائے اور اپنی عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے، ورنہ اگر اس کے باوجود اس کے بعد اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے اور وہ رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے یا اس کی بدنامی ہوتی ہے یا وہ رسوا ہو جاتا ہے چار لوگوں کے درمیان میں تو پھر قصور اس کا اپنا ہی ہے، اور آخرت میں بھی اگر وہ رسوا ہوگا تو قصور اس کا اپنا ہی ہے۔ اللہ تو عیب چھپا رہا ہے لیکن بندہ خود ہی اپنے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، تو اس میں بندوں کا اپنا ہی خاص قصور ہے۔ چنانچہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بلند آواز سے ایک بار درود و سلام کے نذرائن پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کل امت مجافن الا المجاہرین، میری کل امت بخشی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ کل امت مجافن الا المجاہرین، مہاجرین نہیں مجاہرین، میری کل امت بخشی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے اس کی مثال دی اور فرمایا علی الاعلان گناہ کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرِينَ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا بِاللَّيْلِ وَقَدْ سَتَرَهُ وَيُصْبِحُ قد عمل عملا باللیل ثم یصبح وقد سترہ اللہ عنہ۔ مجاہرین علی الاعلان گناہ کرنے والوں میں سے بعض وہ ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، پھر وہ صبح کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو شان کریمی اور شان ستاری سے ڈھانپ لیتا ہے، اس کے گناہوں کو لوگوں کے درمیان میں عیاں نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان میں اس کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے رات میں گناہ کیا، عمل الرجل عملا باللیل، بعد ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو رات میں گناہ کرتا ہے ثم یصبح، پھر وہ صبح کرتا ہے وقد ستر اللہ عنہ، حالانکہ اللہ نے اس کا عیب چھپا دیا، اس کا گناہ چھپا دیا۔ فیقول، لیکن جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہتا رات میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کا عیب چھپا دیا لیکن وہ خود ہی تفریحاً مفاخراً یہ کہہ دیتا ہے اپنے دوستوں سے یا ملنے والوں سے رات میں نے یہ کام کیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے فیقول، تو کہتا ہے قد عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے کل رات میں نے فلاں کام کیا، ایسا کام کیا۔ وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر ربہ، اب اللہ رب العزت پر تو کوئی الزام نہیں ہے نا، جب اس نے رات کی اور گناہ کیا تو رب نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، لیکن جب وہ بندہ خود ہی صبح کرتا ہے تو اس چھپانے والی چادر کو خود ہی پھاڑ دیتا ہے۔
اس نے اس چھپانے والی چادر کو خود ہی چاک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خود ہی اپنے گناہ لوگوں میں عیاں کر دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر گناہگار بخشا جائے گا لیکن وہ بخشا نہیں جائے گا۔